پکڑ لیتا ہے. بیماری کو اس نے دریافت کر لیا کہ جو لوگ مشرک ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، منکر آخرت ہیں، یہ کون ہے؟ یہ قریش کی متکبر قیادت ہے جو تکبر میں غیر اللہ تتقون. نادانو، غیر اللہ سے ڈرتے ہو، غیر اللہ سے ڈرتے ہو. غیر اللہ کے پاس کیا ہے؟ کوئی طاقت ہے؟ کوئی سزا دے سکتے ہیں، جزا دے سکتے ہیں؟ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں. افغیر اللہ تتقون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے. اب آگے چل کر پھر بتایا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے منصب رسالت، اس کو سمجھیے. ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. یہ دیکھیے یہاں پر 2 آیتیں ہیں، ذرا ان کو غور کیجیے. ایک تو آیت نمبر 44 ہے اور ایک آیت نمبر 64 ہے. 44 اور 64 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کی تبیین کریں. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، قرآن کی وضاحت کریں، تشریح کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی صحیح احادیث کے بغیر من مانی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا. یہ جو منکرین حدیث ہیں، جنہیں یہاں پاکستان میں پرویزی کہتے ہیں، یا یہ جو ایسے سر سید احمد خان معتزلی تھے، ان سب کا مسلک ایک ہی ہے کہ وہ احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر قرآن کی من مانی تعویل کرتے ہیں. تو یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اس کی تبیین، تشریح اور توضیح کرنا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اب اس کے بعد ایک دلیل آ رہی ہے آفاق سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ذرا شہد کی مکھی پر غور کرو. ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے. اوحا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ 3 مقامات پر تم لوگ اپنے چھتے بناؤ اے مکھیو. نمبر 1 پہاڑوں کے اوپر، نمبر 2 درختوں کے اوپر، اور نمبر 3 جو اونچی کوئی چیز جو تم بنا لیتے ہو، بی ہائیوز وغیرہ. اس کے بعد اللہ نے شہد کی مکھی سے کہا ثم کُلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور کہا کہ ہر قسم کے پودوں سے تم حاصل کرو اور اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چلو. اچھا ذرا اب ایک یہاں علم بدی کا ایک نقطہ ہے، وہ ذرا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ جو ٹکڑا ہے یہاں ذرا غور کیجئے یہاں کہ یہاں لام اور کاف 2 حروف بار بار آ رہے ہیں. دیکھیے ثم کھولی، کھولی میں کاف اور لام نظر آ رہا ہے. کھولی من کھلی، من کلی یہاں بھی کاف اور لام آ رہا ہے. دیکھیے فسلکی، فسلکی اس میں بھی آپ کو لام اور کاف نظر آ رہا ہے. اور سبول ربک، ربکی اس میں بھی لام اور کاف مل رہا ہے. اور ذللا. تو یہ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یہ ساری چیزیں درختوں سے حاصل کرو. اور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اور
اب اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پیلے رنگ کا شہد ہے، لال رنگ کا شہد ہے، ڈارک ریڈ ہے، بلیک شہد ہے، اس کے اتنے رنگ ہیں کہ مت پوچھئے آپ، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور شہد ایکچولی یہ گلوکوز اور فرکٹوز ہے، یہ سکروز نہیں ہے۔ سکروز کو ہضم کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو مریضوں کو گلوکوز کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو محنت نہ کرنی پڑے، وہ پہلے ہی کمزور ہیں، تو ڈائریکٹلی ان کو شوگر مل جائے، اس لیے گلوکوز دی جاتی ہے۔ ان کو گلوکوز کی ڈرپ بھی دیتے ہیں، گلوکوز پاؤڈر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ شہد بھی یہ شفا ہے اور ڈائریکٹ انرجی ہے یہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں دلیلیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد مزید دلائل پہ دلائل یہاں آتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی تمہیں مارتا ہے، اور اللہ ہی نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور تمہارے لیے اولاد ہے، تمہارے لیے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، اور تمہیں پاک رزق دیا ہے۔ اور بے وقوفو نادانو افبالباطل یؤمنون، باطل پہ ایمان لاتے ہو، غیر اللہ پر ایمان لاتے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اے ناشکرو، اے نمک حرامو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ یہ دیکھیے کیسا استدلال ہے، اللہ توحید کی ایسی دلیلیں قرآن مجید میں لے کے آتا ہے کہ سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے وقوفو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو زمین آسمان میں کسی رزق کا اختیار نہیں کرتے، اختیار نہیں رکھتے، وہ کوئی استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اب ایک اللہ سوال کرتا ہے، یہاں ذرا سوچو، غور کرو، دیکھیے کہ ایک غلام ہے، کسی آدمی کے پاس غلام ہے، نوکر ہے، کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ اب ایک امیر آدمی ہے، اس دن رات پیسے خرچ کرتا ہے، غلام بیچارہ پیسے کہاں سے خرچ کرے گا، وہ نوکری کرتا ہے، اس کے پاس دولت کہاں ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوون، الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بالکل اسی طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے یہاں جو غیر اللہ ہے ان کو غلام کہا جا رہا ہے، اور اللہ جو ہے یہ مالک ہے، ينفقو یعنی دن اور رات میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ ایک اب کم ہے اور لا یقدر علی شیء، اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی اختیار نہیں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر۔ ایک ایسا نوکر ہے، اب کم ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اور سمجھے جہاں بھی جاتا ہے نا، مالک جہاں بھی بھیجتا ہے اس کو کوئی بھلا کام کر کے نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ گونگا اور بہرا ہے نا، اور تو کیا یہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ من یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، جو عدل پر قائم ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ گونگے بہرے ہیں، کچھ نہیں سن سکتے یہ، اور یہ تمہارا کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ تم کو عدل کا حکم دے رہا ہے، یامر بالعدل، اور وہ تم کو صراط مستقیم یعنی توحید کے راستے پر ملے گا۔ اور اب یہ دیکھیے منکرین کہتے تھے نا
کہ یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے، وہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں ان کا اعتراض۔ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے، ذرا میری طرف دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے کہ میں یہ پلک جھپکاتا ہوں، دیکھیے ہوں آنکھیں بند کر کے کھولتا ہوں تو مجھے کتنا وقت لگتا ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، آپ کو بھی نہیں لگے گا پلک جھپکانے میں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اللہ کے لیے قیامت کو برپا کرنا، پوری روئے زمین کے سارے لوگوں کو مار ڈالنا اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا اتنا آسان ہے جتنا آپ لوگوں کے لیے پلک جھپکانا۔ پلک جھپکانے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، فریکشن آف اے سیکنڈ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اب دیکھیے دلیل پہ دلیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں آنکھیں دی اور تمہیں کان دیے، دیکھنے اور سننے والا بنایا، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیے، پھر ناشکرو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور پرندوں کو دیکھو ذرا کہ پرندے کس طرح اڑتے اڑتے اپنے پروں کو تھام لیتے ہیں۔ تو یہ توازن کائنات میں کس نے قائم کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس میں بھی تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے اگر ایمان تم لے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور ہم کریں گے، دیکھیے ذرا غور سے میری بات سنیے، یہ آیت نمبر 84 ہے۔ آیت نمبر 36 میں کیا کہا گیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، گواہی کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ہر رسول سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ ان کو کوئی اجازت نہیں ملے گی، نہ وہ توبہ کر سکیں گے قیامت کے دن۔ اور بتایا گیا کہ اس دن جو بری لیڈرشپ ہے، مشرک لیڈرشپ اور کافر لیڈرشپ ہے، وہ بھی جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے اپنے ماتحت لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے بے بس ہوں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ ساری فلسفی ان کی ہوا ہو جائے گی، جو 2 خدا اور 3 خدا اور یہ قوس اور قطب یہ فائدہ پہنچائیں گے، وہ فائدہ پہنچائیں گے، سب ہوا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور وہ خود انہی میں سے ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے لوگوں کو، ان عربوں کے خلاف آپ کو کھڑا کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ پیغام پہنچایا یا نہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ پھر پیغام سن لیا تھا تو تمہارا کیا رد عمل تھا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کے لیے تبیان ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ لیکن یہ قرآن تو ہدی للناس ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب آدمی مومن ہو جاتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے نہ صرف ہدایت بلکہ رحمت
اور خوشخبری بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ تیسرے پیراگراف کا اختتام ہوتا ہے، تو اور چوتھے پیراگراف کا آغاز آیت نمبر 90 سے ہوگا۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کیا ہیں اور اسلام کی اجتماعیت کیا ہے؟ تو یہاں پر جامع قسم کے احکامات آ رہے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے لے کر 119 تک۔ تو یہ کل 30 آیات ہیں، اور سب سے پہلے تو وہ مشہور آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو یہاں دیکھیے 3 احکام ہیں، 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 عدل کا، نمبر 2 احسان کا، اور نمبر 3 رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا۔ تو عدل کا مطلب تو کہ 2 مطلب ہیں، ذرا غور سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عدل کا مطلب تو ہے توحید، یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور سب سے بڑی انصاف کی بات کیا ہے کہ الہکم الہ واحد، تم لوگوں کا الہ صرف ایک الہ ہے۔ تو عدل کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وہ والدین کا ہے۔ اور احسان کا مطلب ہے والدین کے ساتھ احسان، جیسے فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور وہاں دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل میں جو اس کے بعد والی صورت ہے اس میں کھول دیا گیا ہے اس کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو اللہ کا حق سب سے پہلے، اس کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا۔ والدین کے بعد کس کا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کا۔ اچھا اب دیکھیے ذرا، میں اس سے پہلے کہ میں بعد میں آؤں گا اس موضوع کے اوپر، لیکن ایک اور بات سمجھ لیجئے۔ عدل اور احسان کا ایک اور بھی مطلب ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، عدل اس کو کہتے ہیں جو ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق ہو، اور احسان کہتے ہیں حسن سے ہے، خوبصورتی سے ہے، عدل سے کوئی چیز زیادہ کسی کو دی جائے اس کے حق سے زیادہ، اور اپنے حق سے کچھ کم لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ مرتا ہے اور وہ 20 لاکھ روپے چھوڑ کر مرتا ہے، 20 لاکھ روپے، تو اور اس کے صرف 2 بیٹے ہیں، تو ہر بیٹے کو 10-10 لاکھ ملنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کرو، عدل کرو، انصاف، کوئی زیادہ نہیں لے سکتا اور کوئی حصہ دبا نہیں سکتا۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ احسان کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اب آپ کو، آپ کا حصہ 10 لاکھ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم ایسا کرو، تم مجھے 8 لاکھ دے دو، 12 تم رکھ لو، یعنی میری طرف سے 2 لاکھ تمہیں۔ اچھا، اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسانی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ دونوں قوانین کو کار فرما ہونا چاہیے، عدل کا قانون بھی ہو اور احسان کا قانون بھی ہو۔ دیکھیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر احسان کا مسلط نہیں کیا جا سکتا، زبردستی کسی پر احسان مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ احسان دل سے پھوٹتا ہے، یعنی خود آدمی یہ کہے، پہلے تو عدل کرے نا، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بہنوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، تو پہلے بہن کو اس کا پورا حصہ اس کے ہاتھ میں رکھ دو، اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دو، اس کے بعد اگر بہن امیر ہے اور اپنے غریب بھائی پر ترس کھاتی ہے اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پہلے بہن کے ہاتھ میں رکھو، اس کو مالکن بناؤ پہلے،
اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ احسان کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک بات یاد رکھیے کہ عدل کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. احسان وہ یعنی انسان کی ثوابدید پر ہے. کوئی عدالت، کوئی آدمی زبردستی احسان کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے. اب اسی طرح دیکھیے کہ لوگ مہر رکھتے ہیں بیوی کا 50,000، 1,00,000، 10,00,000 اور پیسے والے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں اور بر صغیر ہند و پاک میں ایسے ظالم موجود ہیں کہ 50 سال سے بیوی ان کے نکاح میں ہے، ایک پیسہ، ایک پھوٹی کوڑی بھی انہوں نے اپنی بیوی کو مہر کے تحت نہیں ادا کی. تو اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے کہتے ہیں معاف کر دو مجھے. تو یہ بالکل نہیں ہوگا. ہاں، بیوی کو دینے کے بعد آپ کی حالت پر ترس کھا کہ وہ کچھ مہر شوہر کو واپس کرتی ہے تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے. تو یہ دونوں چیزیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اب یہ 3 چیزوں کا تو حکم ہو گیا. 3 چیزوں سے وہ منع کرتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحاشی تو اس کا مطلب ہے کل شیء قبیح. ہر قبیح چیز کو فحش کہتے ہیں، ہر حرام چیز. اور منکر وہ چیز ہے جو انسانی فطرت کے لیے اجنبی ہے. جیسے نکاح معروف ہے اور زنا منکر ہے، تجارت معروف ہے، حلال ہے، اور سود منکر ہے. تو یہ اس پر آپ قیاس کر لیجئے. جو انسانی فطرت اس سے ابا کرتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے، جیسے ہومو سیکشولیٹی یہ بھی منکر ہے. اور بغی کا مطلب ہوتا ہے دست درازی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا. یعنی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، یہ ساری چیزیں. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے. یعظکم، امید ہے کہ تم لوگ اس نصیحت کو یاد رکھو گے. اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اور ولا تنقصوا الایمان بعد توکیدہا، قسم کھانے کے بعد اپنی قسموں کو تاکید کے بعد اس کو مت توڑو. دیکھیے ایک تشبیہ یہاں آئی ہے اجتماعیت کے بارے میں، ذرا غور سے توجہ سے سنیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. تو اللہ کہتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کی طرح نہ بننا جس نے بڑی مشکل سے ایک کپڑا کاتا تھا. اس نے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی والدہ ہی ہے، اس نے کیا کیا، 1 مہینہ لگا کر ایک سویٹر بنتی گئی ایک اچھا سویٹر بن دیا. اس کے بعد اس پر ایک دیوانگی کا دورہ پڑا اور اس نے کیا کیا، 1 سیکنڈ کے اندر سارے تار الگ کر دی. وہ 1 مہینہ لگا کر اس نے سویٹر بنایا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے نقدت غزلہا، جس نے اپنی کاتے ہوئے کو توڑ کر دیا. من بعد قوت، بڑی محنت سے اس نے وہ تیار کیا تھا، اس کو انکاس کر دیا، اس کو توڑ کے پھیلا دیا اس کو. تو ادھر دیکھیے کیا مطلب ہے، ادھر غور سے سنیے اس بات کو کہ بہت ساری، یعنی یہاں مردوں سے کہا جا رہا ہے نا، مردوں اور عورتوں دونوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. مطلب یہ ہے بہت سے باپ اور بہت سی مائیں کرتی کیا ہیں، بچوں کو بڑی محنت سے پالتی ہیں، پوستی ہیں، بڑا کرتی ہیں. بڑے ہو جاتے ہیں بچے، پڑھاتے لکھاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، سب کرتے ہیں. اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے نا، اب کیا کرتی ہیں وہ کہ بیٹوں میں پھوٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور بہوؤں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور پورا خود ہی بنایا خاندان کس نے آباد کیا، انہوں نے.
کس کی محنت ہے؟ ان کی۔ اس کے بعد اب وہ ایک بیٹے کی ناجائز سپورٹ کرتے ہیں، ایک بیٹی کی کرتے ہیں، بیٹی کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے سارے دوسرے بیٹے اور دوسری بیٹیاں وہ ڈسٹرب رہتی ہیں اور بہویں باغی ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں ظالم کے۔ تو یہ اجتماعیت کے لیے یہ بڑی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو یعنی آپ نے ایک یونین بنا لی، ایک اتحاد کر لیا، ایک خاندان بنا لیا، ایک معاشرہ بنا لیا، ایک پاکستان بنا لیا آپ نے۔ بڑی مشکل سے بنا ہے نا، یہ اجتماعیت بڑی مشکل سے بنی ہے۔ آپ کی ایک فوج ہے، آپ کی ایک پولیس ہے، آپ کے ادارے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہر ادارے کو توڑ کے برباد کر رہے ہیں، اس بوڑھی عورت کی طرح جس نے مشکل سے ایک چیز چرخے سے کاٹی اور ایک دیوانگی کا دور آیا سب۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے ادارے بنائے، لیکن ہم ہر ادارے کو برباد کر رہے ہیں، ہم ہر سیاسی جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ کو ہم برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو ہم برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کو ہم نے برباد کر دیا ہے، نیب کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ یہ ہے اجتماعیت کا تیا پانچا ہو رہا ہے، اس کا اجتماعیت کا۔ یہ چیز دیکھیے آگے بھی اس پر ہم آگے بھی آ رہی ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ یہ تمہاری جو اس طرح کی قسم کھا کہ تم لوگ اس طرح اجتماعیت سے فرار کرتے ہو تو فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے قدم ثبوت کے بعد لڑکھڑا جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ قدم جو ہے وہ مستحکم ہو گئے نا، تمہاری دنیا میں ایک ساکھ ہو گئی، ایک مقام ہے، اس کے بعد تم خود ہی اپنے پیروں سے اپنے آپ پر کلہاڑی چلا رہے ہو، اپنے پیروں پر۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو چند کو۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے، وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ مٹ جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مرد ہو یا عورت اگر وہ اچھے کام کرے گا بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس کے اجر سے نوازے گا۔ تو اس قرآن کی تعلیمات کو تار تار نہ کرنا، اس کو بکھیرنا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا اور شیطان کی سے پناہ حاصل کرنا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مخالفین آپ کی جان کے درپے ہیں، اگر وہ آپ کی گردن پر چھری رکھیں، تلوار رکھیں، بندوق کی نوک پر آپ سے کہیں کہ بولو 3 خدا ہیں، کوئی آپ سے یہ کہے بولو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، بولو کہ رام بولو، کرشن بولو، اور جے رام بولو، ہرے راما ہرے کرشنا بولو، اگر یہ مطالبہ ہوا تو تم یہ الفاظ زبان سے ادا کر سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارا دل، تمہارا سینہ توحید پر مطمئن ہو۔ دیکھیے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں وہ آدمی مستثنی ہے جو مجبور کیا گیا، اکرہ، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے پوری طرح کھل گیا تو اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا۔ یعنی مجبوراً آپ، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے دباؤ کے تحت کفریہ کلمات ادا کیے تھے، لیکن دل ان کا توحید پر پوری طرح مطمئن تھا۔ انہی کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں۔
اچھا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی حصے میں ہی آیت نمبر 41 میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے مظلومیت کے عالم میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ٹھکانہ فراہم کرے گا۔ تو یہاں اس کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے، ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ تو جو لوگ آزمائے گئے، اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا، اس پہ ڈٹے رہے اور ہجرت کی انہوں نے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہوگا۔ اب ایک اور آیت میں بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں، وہ آیت نمبر 112 ہے سورۃ النحل کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت بھی اسلامی ملکوں کے بارے میں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، توجہ سے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ایک مثال دیتا ہے۔ قریتاً، ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، ایک ملک تھا۔ کانت آمنتاً مطمئنتاً، تو وہ بڑا پرامن تھا، مطمئن تھا۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، مسلسل رزق آ رہا تھا۔ دیکھیے، کوئٹہ سے رزق آ رہا تھا، انگور آ رہے تھے، ڈرائی فروٹس آ رہے تھے، سوات کے پھل آپ کو مل رہے تھے، اور آپ کو کینو مل رہے تھے سرگودا کے، آپ کو ملتان کا آم مل رہا تھا، اور آپ کو سندھ کا سنڑی آم مل رہا تھا، امرود مل رہے تھے، اور پنجاب کی زرخیز زمینیں سونا اگل رہی تھیں، بڑی مطمئن تھی، کوئی لڑائی نہ جھگڑا، بڑا پیار۔ آمینتاً، مطمئن، بڑی پرامن تھی چیز۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا، خوف اور بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اور کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ چال بازیاں کر رہے تھے، جو وہ شرارتیں کر رہے تھے، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے، جو قانون کی من مانی تعویل کر رہے تھے، جو غریب لوگوں کا استحصال کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ دہشت گردی شروع ہو گئی یہاں، یعنی لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے، یہاں پر خودکش حملے شروع ہو گئے، اور یہاں پر غذا کی قلت ہو گئی، گندم ہمیں باہر سے منگوانی پڑی، چینی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی ہمیں، اور کھانے کا تیل ہمیں ملیشیا سے منگوانا پڑا، اب تو کپاس بھی باہر سے آ رہی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لباس فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یصنعون کا مطلب ہے جو چال بازیاں کر رہے تھے، جو جھوٹ بول رہے تھے، بناوٹی باتیں کر رہے تھے۔ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نہیں کہا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہیں کہا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یعنی کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، نیتیں اندر کچھ اور تھیں، سازشیں کر رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے انجام ان قوموں کا جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس کے بعد اللہ دیکھے حکم دیتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، لوگو اللہ نے تمہیں جو حلال رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں، بیواؤں کو تک ہم سود کھلاتے ہیں،
پرائس بانڈ کے ذریعے، ڈیفنس سرٹیفکیٹس کے ذریعے اور یہ سیونگ اسکیموں کے تحت بیواؤں کو سود کھلاتے ہیں. اور تو اور سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کو جو بینیفٹس ہم دیتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ تمہاری یہ 4 لاکھ تمہاری اپنی پونجی ہے اور یہ 15 لاکھ جو دے رہے ہیں یہ سود دے رہے ہیں آپ کو. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم فی الواقع اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اور پھر بتایا گیا کہ یہ مردار اور میتہ اور خون اور سور کا گوشت وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام ہے. اس کے بعد فرمایا دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. دیکھو یہ جو تمہاری زبانیں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، الٹے سیدھے فتوے دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتی ہیں، یہ مت کرو، یہ مت کرو. حلال وہی ہے جو اللہ حلال کرتا ہے، حرام وہی ہے جو اللہ حرام کرتا ہے. کسی انسان کو، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے، الا یہ کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو. تو یہ وہ حصہ ہے سورۃ النحل کا جس میں مشرکین مکہ کو اور یعنی ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اپنی اجتماعیت کو مضبوط کرو اور اپنی اجتماعیت کو تار تار مت کرو، ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، ناشکری کے رویے سے بچو، شکر کا رویہ اختیار کرو، حلال و حرام کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اور پھر اللہ کے حقوق اور والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور اس کے بعد ہم 5ویں پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ 5 آیات ہیں، آیت نمبر 120 سے لے کر 124. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ تمہارے جو جد امجد تھے، تمہارے دادا کے دادا کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کتنے شکر گزار آدمی تھے، کتنے توحید پرست تھے، اور تم لوگ ہو نمک حرام ہو، تم لوگ ناشکرے ہو، اور تم لوگ شرک میں ملوث ہو. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام تو کانت امۃ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور بالکل یکسو تھے، وہ مشرک ہرگز نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شاکر تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، مجتبی تھے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے ان کو وحی کی تھی. آپ پر بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی وحی کر رہے ہیں. ثم اوحینا الیک، آپ پر وحی کر رہے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پوری طرح یکسو ہو کر پیروی کرے. اور اب اس کے بعد یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، اور 6واں اور آخری پیراگراف شروع ہوتا ہے آیت نمبر 125 سے 128 تک. یہ 4 آیات ہیں. ذرا توجہ سے بات کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجیے. پہلی بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دیکھیے 3 باتیں ہیں یہاں. ایک یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ. حکمت تو الی سبیل ربک بالحکمہ. دوسری بات یہ ہے والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی نصیحت کے ساتھ جو حسنہ ہو، جو خوبصورت ہو. نمبر 3 وجادلہم، اور ایسی بحث، ایسا مجادلہ ہو، ہی
باللتی ہی احسن، جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، احسن ہو۔ دیکھیے 3 چیزیں ہوگی، حکمت کس کے ساتھ دعوت دیجیے، نمبر 2 خوبصورت نصیحت، اور ایسی بحث جو زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ بحث کرتے وقت بعض وقت آپ بحث جیت جاتے ہیں لیکن آدمی کھو دیتے ہیں۔ بحث میں مسکرانا، بحث میں نرمی اختیار کرنا، بحث میں درد مندی ہو، خیر خواہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں جادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ دعوت کے آداب ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک وقت پر نہ بتائی جائیں۔ اچھا، بعض لوگ بیوقوف لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے بات کرو، حکمت سے بات کرو، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بوڑھے ہو گئے 80 سال کے، اسی حکمت پر وہ عمل پیرا ہیں، آج تک توحید کی دعوت دینے کی ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ 50 سال سے مولانا حکمت علی خان کے پیروکار ہیں وہ، حکمت حکمت حکمت، اتنی جرأت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، وہ اپنے خاندان کو بدعت سے نہیں بچا سکے، اپنے خاندان کو شرک سے نہیں بچا سکے، اپنے محلے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو شرک سے نہیں بچا سکے۔ اور کیا کہتے ہیں، ان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے، حکمت سے کام لے رہا ہوں، حکمت سے کام لے رہا ہوں۔ تمہاری حکمت سے کیا فائدہ ہوا؟ نہ اپنے آپ کو فائدہ ہوا، نہ خاندان کو ہوا، نہ برادری کو ہوا، نہ ملک کو ہوا، کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے، جیسے ایک بچہ ہے ڈاکٹر سے ڈرا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر جیب سے فیرون کیا کرتا ہے، ایک ٹافی نکال کر اس کو دیتا ہے، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو کوئی کھلونا اس کو دیتا ہے، اس کے گال کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ کیسے ہو کیا ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو سوئی لگاتا ہے۔ یہ ہے حکمت۔ مانوس کرتا ہے ڈاکٹر، پہلے اس سے محبت بھری بات کرتا ہے، کھیلتا ہے، کھلونا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مریض کو مرنے دو، میں انجیکشن ہی نہیں لگاؤں گا، میں بتاؤں گا ہی نہیں کہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے، میں بتاؤں گا ہی نہیں کہ تم ٹی بی کے مریض ہو، اس کو حکمت نہیں کہتے۔ تو وہ ایسی نصیحت ہو جو دل میں اتر جائے، قول بلیغ ہو۔ اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ اب دعوت میں مخالفت ہوگی، لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اگر تم کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو تم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن دعوت میں آپ یہ غم برداشت کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، حالانکہ آپ قادر ہیں، تو یہ صابرین کے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ وَاصْبِرْ، اب یہاں چوتھا حکم دیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، لیکن آپ کا صبر اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ مشرکین مکہ کے اوپر آپ ملال اور افسوس مت کیجئے، اور ان کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، جس کا ذکر وہاں سورۃ الانفال میں ہوا۔ تو یہ یمکرون، تو یہ جو سازشیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اس سے اپنے دل کو تنگ نہ کیجئے۔ آخری آیت میں بشارت دی گئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو بچ بچ کے چلتے ہیں، والذین ہم محسنون، اور جو دعوت میں نہ صرف تقوی بلکہ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو بہت محبت سے، پیار سے اور خیر خواہی سے، نرمی سے، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ توحید بالادست ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا علاج ہو جائے، اور لوگ بیماری سے بچ جائیں، شرک کی بیماری سے بچ جائیں،
اور انکار آخرت کی بیماری سے بچ جائیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ تدبیریں ہیں، لیکن آدمی مقصد سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا، یہ کہ یہ مت کہیے، وہ مت کہیے، ایسے الفاظ استعمال مت کیجئے، ویسے استعمال مت کیجئے، تو یہ جو میں کہتے ان لوگوں کا نام میں نے رکھا ہے، یہ مولانا حکمت علی خان، یہ کوئی دعوت کا کام نہیں کرتے، بس ہمیں جو ہے ہمیں یہ روکنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام مت کیجیے۔ نہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ خود توحید کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے، یہ خود آخرت کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے، اور ان کی یہ کمزوری ہوتی ہے جس کو وہ حکمت کا نام دیتے ہیں، اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا داعی اور مبلغ بنا دے، تاکہ ہم توحید کی دعوت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ختم نبوت کے پیغام کو اور آخرت کے امکان کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بلا تأمل پیش کر سکیں۔ سورت بنی اسرائیل قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے، اور اس کی 111 آیات ہیں، اور اس لحاظ سے یہ سورت بڑی اہم ہے کہ اس میں وہ احکام 10 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو وہ بھی یہاں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے 10 پیراگراف ہیں، اس سورت کے 10 پیراگراف ہیں، اور اس پوری سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن مکہ فتح کر لیں گے، اور نہ صرف مکہ بلکہ چند سالوں کے اندر بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہوگا۔ تو اور یہ جو دشمنان اسلام ہیں، بالخصوص قریش، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بے دخل کر دیں اور زمین سے آپ کو اکھاڑ کے رکھ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکے گا، اور مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ اب آ جائیے، پہلا پیراگراف ابتدائی 10 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا عروج اور زوال کیا تھا، اور اس میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے اور بیت المقدس کی بشارت بھی ہے، اور بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی گئی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، 2 مرتبہ فساد کریں گے۔ تو پہلی سزا بخت نصر نے ان کو دی 587 قبل مسیح میں، اور دوسری سزا ٹائٹس نے دی، اور دوسری مرتبہ اس نے بیت المقدس کو تباہ و تاراج کیا۔ یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ دوسرا پیراگراف آیت نمبر 11 سے 22 تک 12 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے امتحان کا مقصد آخرت ہے، اور کہ وہاں جزا یا پھر سزا دی جا سکے۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک، یہ 23 سے 39 تک یہ تقریباً 17 آیات ہیں، اور اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب معراج ہوئی تھی، جس کا ذکر پہلی آیت میں ہے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں، تو بیت المقدس کے سفر میں حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھایا تھا کہ یہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے آپ آئیں گے، اور ہجرت سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں آنے کے بعد آپ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں یہ احکام 10 جو بائبل والے ہیں اور جو وہ اس کی تنفیذ ہوگی۔ آیت نمبر 40 سے 60 تک 21 آیات ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔
5واں پیراگراف 10 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 61 سے 70 تک۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آدم اور ابلیس کی کشمکش کیا ہے اور بنی آدم کی فضیلت اور تکریم اور تفضیل دوسری مخلوقات پر کیا ہے۔ 6واں پیراگراف آیت نمبر 71 سے 77 تک 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اور ان کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ توحید کی دعوت ان کے لیے بہت ناگوار ہے۔ 7واں پیراگراف آیت نمبر 78 سے 82 تک 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان حالات میں جب کہ مخالفین آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، آپ نماز کا اہتمام کیجئے، بالخصوص نماز تہجد کا، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے، اور ہجرت سے پہلے یہ اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنا یہ مطلوب ہے۔ 8واں پیراگراف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 100 تک 18 آیات پر مشتمل ہے۔ تو بتایا گیا کہ قرآن خود ایک زندہ معجزہ ہے، اس لیے مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ حسی معجزات انہیں دکھائے جائیں۔ 9واں پیراگراف 101 سے 104 آیت تک 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں وہی بات کہی گئی ہے جو اکثر جگہ قرآن میں آئی ہے کہ قریشی قیادت اور فرعونی قیادت دونوں کے رنگ ڈھنگ طور طریقے ایک جیسے ہیں، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو فرعون بھی حضرت موسیٰ کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا، اور مشرکین مکہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 10واں اور آخری پیراگراف آیت نمبر 105 سے 111 تک 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہدایات دی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ نحل کے آخر میں بھی ہدایات تھیں اور سورہ اعراف کے آخر میں بھی ہدایات تھیں۔ تو مکی صورتوں کے آخر میں اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں جس میں تو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ دعا کے ساتھ اور حمد کے ساتھ اور اللہ کی کبریائی کے ساتھ اللہ کی طرف مائل اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی دعوت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، جو خالص توحید کی دعوت دینے والی کتاب ہے۔ پوری سورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ فرعون کی طرح قریش کی لیڈرشپ بھی، مشرکین مکہ کی قیادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استفزاز من الارض یعنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، زمین سے اکھاڑنا چاہتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروٹ نہیں کر سکیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 سال میں ہجرت کریں گے، مدینے میں ایک ریاست بنے گی جو مضبوط سے مضبوط ہوتی جائے گی، اور مسلمان چند سالوں میں مکے کی فتح کریں گے، اور چند سالوں میں بیت المقدس کی بھی فتح ہوگی۔ اور چنانچہ یہ دیکھا گیا کہ 8 ہجری میں خانہ کعبہ کی فتح ہوئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کے چند سالوں بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ الجراح کی قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ دونوں پیش گوئیاں اور بشارتیں مکمل ہوئیں۔ سورت بنی اسرائیل، اس سورت کا دوسرا نام سورت الاسراء بھی ہے۔ سورت الاسراء
الاسراء، الاسراء، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور اسرا الف پر زبر کے ساتھ، الف سین رے یا، اسرا کھڑی زبر کے ساتھ اسرا، وہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مصدر ہے اسراء، الف سین رے الف حمزہ۔ تو 111 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے، اور اس کا پہلا پیراگراف 10 آیات پر مشتمل ہے۔ ذرا توجہ سے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی پوری داستان بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور آپ کاغذ قلم لے کر وہ لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو سورت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پہلی بات یہ، پہلی آیت میں کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو بے عیب ہے وہ ہستی، سبحان کا ترجمہ کیجئے بے عیب، بے عیب ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے، دیکھیے اپنے رسول کے بجائے بندے کا لفظ استعمال کیا، اور بندے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، یعنی اپنے وفادار بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور جس کے اطراف برکات ہیں، اور اس دورے کا مقصد کیا تھا، اس معراج کا اور اسراء کا مقصد کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں، اپنی بہت ساری ایسی چیزیں دکھائیں، اپنی دلیلیں دکھائیں، اور یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہاں سبحان کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے، بے عیب ہے، کہ اللہ کے لیے یہ مکے سے فلسطین کا سفر یعنی چند سیکنڈز میں کرا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کا جیٹ پہنچا سکتا ہے آپ کو 1 گھنٹے کے اندر، تو حضرت جبریل اپنی سواری کے ذریعے نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یقیناً نہ صرف اس نے مکے سے فلسطین پہنچایا، بلکہ فلسطین سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، واپس فلسطین آپ آئے اور انبیاء کی امامت کی، پھر واپس فلسطین سے پھر مکہ پہنچ گئے، ایک ہی رات میں یہ عجیب و غریب سفر طے ہوا۔ اب اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو معتبر روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ واقعہ رجب 12 نبوی میں پیش آیا، ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور راستے میں فلسطین جاتے ہوئے مدینہ بھی دکھایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مکہ ہے یہاں سے ہجرت ہوگی، آپ مدینہ جائیں گے، اور مدینہ سے پھر آئیں گے، اور مکے پر آپ کا قبضہ، آپ کا تسلط ہو جائے گا، فتح مکہ ہو کر رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیت المقدس جو دوسری بڑی مسجد ہے، اور سب سے پہلی مسجد جو حضرت آدم نے بنائی تھی، وہ خانہ کعبہ، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کی، اور بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کی۔ تو پہلا گھر تو خانہ کعبہ ہے۔ تو اسلام کی 2 بڑی اہم ترین مسجدوں کا سفر ایک رات میں طے ہوا، اور اللہ کی بہت ساری آپ نے آیات دیکھی، اور یعنی جنت دیکھا، دوزخ، اللہ سے گفتگو ہوئی، آپ کو نمازیں 50 دی گئیں، جو پھر بعد میں تخفیف کے بعد 5 رہ گئیں، اور بہت سارے انوار و مشاہدات کا آپ نے دیدار کیا۔ تو یہ پہلی بات پہلی آیت میں کہی گئی۔ اس کے بعد حضرت
موسیٰ کا ذکر ہوا کہ ان کو بھی تورات دی گئی تھی اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت تھی۔ اب وہ موسیٰ کا ذکر بعد میں بھی آئے گا تورات کا، کیونکہ 10 کمانڈمنٹس کا ذکر آ رہا ہے اس کے تیسرے پیراگراف میں، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 3 میں حضرت نوح کا ذکر کیا کہ جو سب سے پہلے رسول تھے، اور ان کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ ایک بندے شکر گزار تھے، عبداً شکورا۔ اور اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ آ رہی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے بات۔ بنی اسرائیل کا جو پہلا عروج تھا وہ تھا، بنی اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب کی اولاد، 12 بیٹے۔ تو پہلا جو عروج تھا وہ ان کی حکومت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں مصر میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد اس حکومت میں بنی اسرائیل کا زوال شروع ہوا۔ 600 سال تک بنی اسرائیل مصر میں رہے، لیکن 200-400 سالوں کے بعد زوال شروع ہوا اور حکومت عمالقہ کے پاس آ گئی، فرعونیوں کے پاس آ گئی۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چرواہوں کی حکومت تھی جنہیں ہکسوس کہتے ہیں۔ تو وہ پھر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ بات ہے 1300 قبل مسیح کی۔ عروج کا زمانہ ہے 1900 قبل مسیح تک۔ 600 سال تک یہ لوگ مصر میں رہے، اب یہاں تک کہ فرعون آ گیا، اور فرعون نے پھر ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کیا، نسل کشی شروع کی۔ اب یہ غلام بنا لیے گئے، یہ محنت کرتے تھے، ان کو مزدوری نہیں ملتی تھی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کو نجات دی، یہ دوبارہ پھر فلسطین پہنچ گئے۔ حضرت یوسف لے کر آئے تھے 12 بھائیوں کو اور ان کی اپنے والدین کو، یہ دوبارہ فلسطین پہنچ گئے حضرت موسیٰ کے بعد 1300 قبل مسیح میں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ عروج دیا۔ تو پہلا عروج حضرت یوسف کے زمانے میں تھا 1900 قبل مسیح میں، دوسرا عروج ان کا 1100 قبل مسیح میں ہوا، تقریباً 800 سال بعد۔ حضرت طالوت حکمران ہو گئے۔ حضرت طالوت کے بعد 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد حکمران ہوئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان حکمران ہوئے، جنہوں نے ہیکل سلیمانی کا نقشہ رکھا اور اس کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد ان کی جو حضرت سلیمان کی اولاد تھی یہ نااہل تھی اور اس میں پھوٹ پڑ گئی، ریاست ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگی، 2 بڑی ریاستیں ہو گئیں، اور پھر اب ان کا زوال شروع ہوا، یہاں تک کہ تقریباً 400 سال بعد یہ انبیاء کو قتل کرنے لگے اور تورات کی احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ تو اللہ نے کیا یہ، ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، جو بیبیلون کا حکمران تھا، بابل کا حکمران تھا۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں یہودی گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، اور اس کے بعد یہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرے، کوئی عراق، کوئی شام، کچھ لوگ مدینہ آ گئے، کچھ لوگ وادی قرا میں آ گئے وغیرہ، ہر طرف پھیل گئے یہودی۔ فلسطین سے ان کو نکال دیا گیا، بیت المقدس سے۔ اس کے بعد پھر ان میں اصلاحی تحریک شروع ہوئی۔ حضرت عزیر نے کہا کہ نہیں، ہمیں دوبارہ اپنی مقدس سرزمین کی طرف جانا ہے، اور پھر یہ لوگوں کا عروج شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ ان کو حکومت دی۔ یہ ہیرود اعظم کا زمانہ تھا، رومن ایمپائر کے ماتحت انہوں نے حکومت قائم کی۔ یہ واقعہ غالباً کوئی 80 قبل مسیح کا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، جیل میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہ واقعہ 29 AD میں، 29 عیسوی میں انہوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا، اور اس کے 3-4 سال بعد 33 یا 34 عیسوی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو یہ تھے
اب اس کی سزا ان کو دوسری مرتبہ ملی حضرت عیسیٰ کے بلند ہونے کے 30-40 سال بعد ہی 70 عیسوی میں 70 AD میں ٹائٹس جو رومن کمانڈر تھا اس نے دوسری مرتبہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں لوگ قتل کیے گئے اور کئی لوگ جلا وطن ہوئے، سب بھاگ گئے فلسطین سے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان۔ اس کے بعد 600 سال بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر آخری کتاب کے ساتھ بھیجا گیا تو ان کی امامت اور سیادت چھین لی گئی، یہ معزول کیے گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ دی گئی۔ اب دیکھیے اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ قَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تو یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ یہ 2 مرتبہ فساد کریں گے، 2 مرتبہ تکبر اور کبریائی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے ان پر اپنے ایسے بندے مقرر کیے، اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار، تو بڑے تگڑے بندے وہ بخت نصر کی قیادت میں بیبلون کے بندے آئے، انہوں نے یہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ہے اللہ نے ان کی آبادی میں اضافہ کیا، کچھ رحم فرمایا اور ایک بات کہی ان سے، رویہ ٹھیک کرو۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کام کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر بدمعاشی کرو گے تو تمہارے خلاف بات جائے گی۔ تو لیکن پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر بدمعاشی شروع ہو گئی، درمیان میں کچھ ٹھیک ہوئے پھر بدمعاشی شروع ہو گئی، تو تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور تاکہ تمہارے مسجد میں پہلے کی طرح داخل ہوں، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور تمہارے علو کی وجہ سے تم لوگوں کو دوبارہ پیوند خاک کیا جائے، پاش پاش کیا جائے۔ یہ دوسرا واقعہ کب پیش آیا؟ 70 عیسوی میں۔ اب اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے اب قرآن میں کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اب رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن سنو، فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم وہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، ماریں گے تم کو۔ اور وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ رکھی ہے۔ دیکھو اب یہ تمہاری داستان ہے 1900 قبل مسیح کی، 1300 میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات دی گئی تھی، پھر انجیل دی گئی، زبور دی گئی تم کو، پھر آخر میں انجیل دی گئی، لیکن تم لوگوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، انبیاء کا انکار کیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں قرآن لے کر، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجرن کبیرہ ہوگا۔ یہاں 10 آیات پر یہ پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے، تو اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ بیت المقدس اور فتح مکہ ہو کر رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر غالب ہوں گے، مسلمان غالب ہوں گے، اور یہودیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، ورنہ ان کی شامت جس طرح پہلے تاریخ میں آئی تھی اسی طرح آئندہ بھی شامت آتی رہے گی۔ اب آ جائیے اس کا دوسرا پیراگراف۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد امتحان ہے، تو کچھ اصولی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر انسان کے گلے میں اس کی تقدیر لٹک رہی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی اس کی خوش قسمتی، اس کی بد قسمتی
اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اصولی بات من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ دیکھیے بڑی اہم باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں اس دو سے پیراگراف میں، کہ اگر تم ہدایت پا لیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم گمراہ ہوتے ہو تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ دیکھو کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی تم کرو گے گناہ اور تمہارے بجائے تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہارے انبیاء اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ نہیں اٹھائیں گے۔ تم بدمعاشی کرتے ہو تو تم کو اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ کہ ہمارا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، جب تک ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے اس وقت تک کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے ہیں، اب اگر تم ان کی قدر کرو گے جنت، ان کا انکار کرو گے تو دوزخ۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے لیڈرشپ کی۔ ایک لفظ یہاں ہے مترفین، ذرا اس پر نگاہ کیجیے۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قاعدہ ہے، کیا ہے وہ؟ اِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو فحق علیہ القول فدمرناہا تدبیرا، تو ہم اس بستی کے مترفین کو، مترفیہا، اس بستی کے جو خوشحال امیر، اس کے زمیندار، اس کے سرمایہ دار، اس کے انڈسٹریلسٹ، ان لوگوں کو، اس کے وزیر، اس کے فوجی کمانڈر، مترفین جو عیش میں مگن ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نیک کام کریں، لیکن وہ اللہ کی باتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو فحق علیہ القول، قول کا مطلب ہے العذاب، اور فدمرناہا تدمیرا، اور ہم ان کو ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ دمرناہا تدبیرا کا مطلب ہے دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ان کی بوٹی بوٹی، تکہ بوٹی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا اصول، یاد کیجیے۔ عوام کو سزا کیوں ملتی ہے؟ مترفین کی وجہ سے، خوشحال لوگوں کی عیاشیوں کی وجہ سے، اور چونکہ عام لوگوں کا جرم کیا ہوتا ہے، وہ ان کے طرفدار ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کی حمایت کرتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی سزا پھر عوام کو ملتی ہے، اور پوری بستی کو پاش پاش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، حضرت نوح کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور وہ قاعدہ کہ تم اگر دنیا چاہتے ہو تو ہم دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت اگر چاہو گے، اس کے لیے محنت کرو گے، تو پھر تمہاری محنت کی قدردانی ہوگی۔ دیکھو دنیا داروں کو، دنیا کی محنت کرنے والوں کو ہم دنیا دیتے ہیں، آخرت کی محنت کرنے والوں کو آخرت دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، درجات کے اعتبار سے آخرت ایک بڑی چیز ہے۔ اور اس پیراگراف کا اختتام ہوتا ہے دوسرے پیراگراف کا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، تاکہ پھر تم مذموم ہو کر اور بے آسرا ہو کر بیٹھے رہ جاؤ۔ تو یہاں صاف صاف شرک کو برا کہہ کے اس سے منع کر دیا گیا۔ اب یہاں سے تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک۔ یہ تقریباً 16 آیات ہیں، اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ان میں سے بہت وہی ہیں جسے احکام عشرہ کہتے ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی معاشرے اور ریاست اور اسٹیٹ کی بنیاد توحید پر ہوگی۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہاں والدین کے حقوق محفوظ ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی تفصیل ہے۔ نمبر 3، وآتی ذی القربی حقہ، اور یہ کہ تم لوگ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور یہ بات وہاں سورۃ النحل میں بھی ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، وہی ترتیب یہاں بھی ہے، پہلے اللہ، پھر والدین، اس کے بعد رشتہ دار۔ اس کے بعد چوتھا جو حق ہے وہ مسکینوں کا ہے، پانچواں ابن السبیل کا ہے۔ رشتہ داروں کے بعد مسکین لوگ، اور اس کے بعد مسافر تو کبھی کبھار آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ فضول خرچی بالکل مت کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ نہ تو بخیل بنو، نہ تو مسرف بنو، نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن سے باندھ لو، نہ تو ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ پورا لٹاتے گئے یہاں تک کہ آپ خود فقیر بن گئے اور بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ یعنی مالی معاملات میں ہدایت دی جا رہی ہے، فرد کو بھی، ریاست کو بھی۔ اب دیکھیے ہمارے ملک کیا کرتے ہیں کہ اب بھیک مانگنا شروع کر دیا، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، سود ہی سود، اور جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ سود دیتے ہیں، اور قرض بڑھتا جاتا ہے، قرض بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، تو تاکہ پھر بعد میں تم نادم ہو کے بیٹھے رہو۔ اور اس کے بعد اگلا حکم جو 10 کمانڈمنٹس میں سے دیا جا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ہم آپ کو بھی کھلائیں گے ان کو بھی۔ اگلا حکم یہ ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے بالکل قریب مت جاؤ، یہ ایک بہت ہی برا راستہ ہے اور یہ ایک فحش کام ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی الا یہ کہ حق ہے۔ اگر کسی کا قتل کیا جائے تو پھر اس کی جو اولاد ہے اس کی مدد کی جائے گی، مقتول کی اولاد کی۔ اس کے بعد کہا گیا اگلا حکم یہ کہ یتیم کے مال کے نزدیک بالکل مت جاؤ، اور اگر اس کے کاروبار سنبھال رہے ہیں جو یتیم کے باپ کے، تو پھر جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کے کاروبار بالغ بچے کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب ماپو تو پورا پورا ماپو، یعنی والیوم صحیح ہونا چاہیے اور وزن صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اب دیکھیے بڑی اہم آیت ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے مت لگو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی علم نہیں ہے کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ عقائد میں بہت ساری چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، تو حالانکہ کوئی علم نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچائیں گے، تو علم کے بغیر عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح دیکھیے اخلاقیات میں علم کے بغیر آپ کسی خاتون پر بے گناہ پر الزام لگا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے علم کے بغیر آپ فیصلے دیتے ہیں عدالتوں میں، فرمایا کہ علم کے بغیر فیصلے مت دو جب تک کہ گواہی نہ ہو، ثبوت نہ ہو، پروف نہ ہو۔ تو اخلاقیات ہو، عقائد ہو، قانون ہو، غرض کوئی بھی چیز ہے، وہ ازمپشن بیسڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ریسرچ بیسڈ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور تم جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں۔ اور آخری بات وہی ہے آیت نمبر 39 میں جو آغاز میں کہی گئی تھی، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر
فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو شریک نہ کرو ورنہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر اور مدحور ہو کر۔ یہاں پر یہ تیسرا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کا چوتھا پیراگراف یہ آیت نمبر 40 سے 60 تک 21 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب ہے اور قرآن و سنت اور رسالت پر اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب بھی۔ دیکھیے پہلی ہی آیت جو آیت نمبر 40 ہے اس میں ان پر چوٹ کی گئی ہے کہ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اچھا کیا اللہ نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے بیٹیاں؟ انکم لتقولون قولا عظیما، تم لوگ ایک بہت بڑی بیہودہ بات کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، تمہیں بیٹے چاہیے، بیٹی پیدا ہوتی ہے زندہ گور کر دیتے ہیں، اب اللہ کے لیے لڑکیاں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو طرح طرح بدل کر تصریف کی ہے اس میں تاکہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد دیکھیے توحید کی ایک عقلی دلیل آئی ہے، اللہ ایک ہے۔ فرمایا لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اذن اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہہ بھی ہوتے، دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذن ایسی صورت میں لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ عرش والے پر حملہ کرنے کے لیے تدبیریں سوچتے۔ آج کی خبر تھی ٹیلی ویژن پر کہ اردن میں عبداللہ بن حسین، شاہ حسین کے بیٹے عبداللہ جو بادشاہ ہے وہاں کا، اس کے خلاف کسی اور شہزادے نے کوشش کی۔ تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ہٹا کر دوسرے بادشاہ کو لانے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں، اس میں فوجی کمانڈر، پولیس والے اور بیرونی ملک کی ایجنسیاں شریک ہوتی ہیں اس میں۔ تو اگر آسمان پر بھی یہی معاملہ ہوتا تو عرش پر تو اللہ تعالیٰ ہے، عرش سے بلند ہے، یعنی الرحمن علی العرش استوى، تو عرش پر قبضے کے لیے اور ذل عرش کے عرش والے کے پاس پہنچنے کے لیے لوگ تدبیریں تلاش کرتے۔ تو ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، سبحانہ، وہ بے عیب ہے، تعالی عما یقولون، اور ان الزامات سے بہت بلند ہے جو اس پر لگائے جاتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کر رہی ہے۔ اب ایک الزام اور بھی یہاں عائد کیا گیا، یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ صحابہ کرام ایک رجل مسحور کی پیروی کر رہے ہیں، ایک جادو زدہ شخص ہے، بیچارے پر جادو کے اثرات ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ خود جادوگر ہے، اور کبھی پینترا بدل کے کہتے تھے کہ نہیں جادوگر بڑے چالاک ہوتے ہیں، یہ چالاک نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر خود جادو کیا گیا ہے، رجلا مسحورا۔ اب یہ لوگ کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی، اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ آئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم لوگ دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ قل، جواب دیجئے، کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، تو فرمایا گیا کہ تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا جو بھی ناممکن چیز تم سمجھتے ہو بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اب دیکھیے ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 55، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں سورۃ آل عمران میں کہا گیا تھا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، یہ سارے برابر نہیں ہیں، اس میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی گئی، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب یہاں دیکھیے
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں کے علاوہ انبیاء کو بھی بعض پر بعض کو جو ہے فضیلت دی گئی ہے۔ دیکھیے انبیاء کی تعداد تو 1,24,000 ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے، اور رسولوں کی تعداد 315 کے قریب ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ان میں بھی یہ 315 کے اندر بھی 5 اولو العزم ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری۔ اسی طرح بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور سمجھتے نہیں چیزوں کو، صحابہ کرام بھی برابر نہیں ہیں، اور یہ جو جھوٹی حدیث پڑھتے رہتے ہیں بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو تم ہدایت پالو گے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ تو سب سے بڑے تو عشرہ مبشرہ کے 10 لوگ ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اس میں جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ افضل ہیں، یہ 4 بھی برابر نہیں ہیں۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ ہیں، بدری بھی برابر نہیں ہے، اس میں انصار ہیں اور مہاجرین ہیں، اور جو پہلے اسلام لے آئے ہیں ان کا درجہ برابر ہے، بڑا ہے۔ تو انصار بھی برابر نہیں ہے، انصار میں بھی جو پہلے ایمان لے آئے ہیں وہ۔ پھر علم کے اعتبار سے درجات ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے صلح حدیبیہ والے 1400 صحابہ ہیں، ان کا درجہ ہے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تو روئے زمین کے تم سب سے بہتر لوگ ہو۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر لڑنے والے اور خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر جہاد میں حصہ لینے والے برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آیت نمبر 10 ہے سورہ حدید کی۔ اور فتح مکہ کے بعد اس وقت 10,000 صحابی تھے، اس کے بعد جو ہے پھر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں۔ اچھا، اسی طرح علماء کے درمیان بھی درجات ہوتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، احادیث میں چیزیں ہیں، تو یہ برابر کا جو فلسفہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے جی، اب اس کے بعد یہ بات بتائی گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا یہاں توجہ سے بات سنیے، آدم اور ابلیس کا قصہ نقل کیا ہے۔ ابلیس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتکن ذریتہ الا قلیلا، قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس علیہم سلطان لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ اب دیکھیے ذرا اس پیراگراف کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ابلیس کہنے لگا ھذا الذی کرمت علیہ، اچھا یہ آدم جو مٹی سے پیدا کیا میرے اوپر اس کو تکریم عطا کی گئی ہے، اے اللہ تو نے اس کو تکریم دی ہے، کرمت علیہ۔ اس کے بعد کہتا ہے اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لمبی عمر دے، تو میں اس کی ذریت کی بےخونی کروں گا۔ اور تو اللہ نے کہا اذهب، ٹھیک ہے جا یہاں سے، اور تیرے اور ماننے والوں کو میں دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے چیلنج ہے میں تیرا، ابلیس کو چیلنج کیا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ،
ٹھیک ہے کہ ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، اے ابلیس آدم کی ذریت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ اچھا کیسے؟ بِصَوْتِک، ادھر دیکھیے، اے ابلیس اپنی آواز کے ذریعے سے ان کو پھٹکا، کوشش کر لے، اور پھر تو کمانڈر ہے، ان اجلب علیہم بخیلک، اپنے گھوڑے ان کے اوپر، جیسے کمانڈر ہوتا ہے گھوڑوں سے حملہ کرتا ہے، اپنے گھوڑے ان کے اوپر دوڑا، ورجلک، اور تیری پیادہ فوج ہے اس کو دوڑا، اور وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کی مال میں اپنا حصہ ڈال، ان کی اولاد میں اپنا حصہ پیدا کر، یعنی آدھا مال ہے، فرض کیجئے آپ کے پاس 10 کروڑ ہے، تو 10 کروڑ میں 5 کروڑ آپ کے ہوتے ہیں، 5 کروڑ ابلیس کے ہوتے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، اس میں 2 ابلیس کے ہوتے ہیں، 2 آپ کے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بیوی کے پاس بھی جب جائیں تو شیطان کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان، تو یہ دعا کہ شیطان سے ہم بچے رہیں۔ تو یہاں دیکھیے، لیکن اور وہ بھی اس کے بعد وَيَعِدُهُمْ، وَعِدْهُمْ، اور جھوٹے وعدے کر ان سے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کو پھسلا بہکا اور جھوٹے وعدے کر، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اسی میں تو آدمی ٹریپ ہو جاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، آمدنی آدھی حلال ہوتی ہے آدھے حرام ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کچھ حرام کی بھی آمدنی ہوتی ہے، تو ہم ان کے گھر جا کے چائے وغیرہ پئیں یا نہ پئیں؟ میں نے کہا بھائی آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ خیال کیجئے کہ وہ جو تنخواہ حلال کی ہے اس میں سے آپ چائے پی رہے ہیں، یہ آپ، لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں جانا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی۔ اس طرح آپ اگر تقوی کی اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ جائیں تو پھر دعوت کا کام نہیں ہو سکے گا، اور تقوی کے درجے سے آپ نیچے اتر جائیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا ان عبادی لیس علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا سلطان نہیں چلے گا۔ تو یہ ہے کشمکش آدم اور ابلیس کی روز اول سے۔ تو ابلیس سے وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانا چاہتا ہے، بڑا کمانڈر ہے وہ جنرل ہے، وہ چیف ہے، وہ اس کی ایک آرمی ہے، اس کی پیادہ فوج ہے، اس کے گھوڑے ہیں، اور اس کے جھوٹے وعدے ہیں، وہ تقریریں کرتا ہے، عزیز ہم وطنوں کہہ کے آ جاتا ہے ابلیس، اور شیطان ہوتا ہے، اور وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ؟ اس کے بعد اولاد میں حصہ لگاتا ہے، اور آپ کی مال میں حصہ لگاتا ہے، آپ کی کمائی میں حصہ لگاتا ہے وہ۔ تو اور انسان وَاسْتَفْزِزْ، یہ بہت اہم لفظ ہے، بنی اسرائیل میں 3 مرتبہ آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، صرف 3 مرتبہ یہیں آیا ہے اسی صورت کے اندر، کہ ان کو جس کا جتنی تیری استطاعت ہے ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی ذرا کوشش کر کے تو دیکھ، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے، اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابلیس روتا ہے کہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں دھوم ہے، لوگ حج کے لیے جاتے، سب سے زیادہ عرفات کے دن روتا ہے ابلیس کہ میں ناکام ہو گیا، لوگ لبیک لبیک کہہ کے آ رہے ہیں۔ تو یہ مقابلہ ہے، یہ خیر و شر کا مقابلہ ہے، ابلیس کو شکست دینا ہے، انہ لکم عدو مبین۔ تو یہاں یہ دیکھیے، یہ سارا پیراگراف ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 75 بڑی اہم ہے یہاں پر، آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی، عزت افزائی کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کو ہم نے خشکی اور سمندروں پر سوار کرا دیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو پاک رزق فراہم کیا، وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور جو بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اس میں حضرت انسان کو واضح برتری عطا فرمائی۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں پرندے ہیں، یہاں پر شاہین ہیں، یہاں پر عقاب ہیں، چیل شکرے ہیں، یہاں کبوتر ہیں، چڑیاں ہیں، اڑنے والے پرندے اور جاندار، یہاں پر ہاتھی ہے، شیر ہے، یعنی یہ دنیا بھی ایک بہت بڑی زو ہے۔ اس کے اندر زو میں تو اکٹھا کر دیتے ہیں نا، پھیلی ہوئی دنیا ہے۔ یہاں پر ژراف ہے اور ہرن ہے اور نیل گائے ہے اور کیسے کیسے جانور ہے اس کے اندر۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے بندر کتنے قسم کے ہیں اور بکریاں کتنی قسم کی ہیں، اونٹ کتنے قسم کے ہیں۔ میں نے سرمئی رنگ کے اونٹ دیکھے، میں حیران ہو گیا۔ سرخ اونٹ میں نے دیکھے، 2 کوہان والے اونٹ ہم نے دیکھے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ اور دیکھیے کیڑے مکوڑے ہیں، اور پھر حشرات الارض ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، رینگنے والے بہت سارے لیزرڈز ہیں۔ لیکن ان سب میں فضیلت کس کو ہے؟ حضرت انسان کو۔ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھ لیجیے۔ اب یہ مغرب میں بے وقوف ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اور دوسرے جانور برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ انسان کو خلافت عطا کی گئی، انسان کو بولنا سکھایا گیا، علمہ البیان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ انسان یہاں کا خلیفہ ہے، اختیارات دیے گئے ہیں، خیر و شر کی آزادی دی گئی ہے۔ یہ چیز دوسروں کی قسمت میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم سانپ اور بچھو کی طرح نہیں ہیں۔ وہ لوگ جواب دہ نہیں ہیں، ہم جواب دہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر آیت نمبر 71 سے 77 تک 7 آیات ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ بھی ابلیس کے راستے پر چلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اپروٹ کرنا چاہتے ہیں، بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے۔ پہلے تو اصولی بات بتائی گئی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں ایک اہم نقطہ آ رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن آپ پر وحی کی ہے کہ اگر اس میں آپ بھی کوئی چیز شامل کر دیں اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا آپ پر احسان ہے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کافروں کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ ایسی صورت میں لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اب میں تو اس آیت کو پڑھ کے لرز جاتا ہوں کہ اگر آپ کافروں کی طرف ذرا بھی جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے۔ وہ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے۔ اور ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ اپنا کوئی حمایتی نہ پاتے۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، دیکھیے، اور وہ آیت استفزاز ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ اب یہ دیکھیے آخری مکی دور کی آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ تو فرمایا قریش کے لیڈر آپ کو یہاں سے زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یعنی مکے سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہاں سے ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ایکسپیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد یہ بہت دیر تک تھم نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے 7واں پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ تو ان مشکل حالات میں جبکہ مخالفت اپنی شدت پر ہے اور آپ کو مکے سے نکالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں،
جس طرح ابلیس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہٹا کر رہوں گا اور اپنی فوج سے اس پر حملہ کروں گا، تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو کہ نماز قائم کیجئے، اور بالخصوص نماز فجر کی نماز مشہود ہوتی ہے، فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور دعائیں سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور کہیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور بتایا گیا کہ یہ جو قرآن آپ پر نازل ہم کر رہے ہیں یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، مومنین کے لیے تو سراپا قرآن یہ رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کے لیے یہ خسارے میں نقصان بننے والی کتاب ہے۔ دو دھاری تلوار ہے نا، تو کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، کسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہی بات وہاں سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 8واں پیراگراف ہے، آیت نمبر 83 سے 100 تک۔ یہاں ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ کوئی حصی معجزہ پیش کیا جائے، تو پھر وہی بات آ رہی ہے کہ قرآن پر غور کرو، یہ زندہ معجزہ ہے، قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَ، اس طرح کی ایک صورت بھی آپ تصنیف نہیں کر سکتے۔ اور وہی بات کہ دیکھیے چیلنج یہاں بھی آیا ہے، قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی، لا یاتون بمثلی، ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، شاید دنیا کے ادیب اور شاعر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے طرح طرح سے اسالیب بدل بدل کر لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ اتنے ضدی لوگ ہیں کہ اگر ہم آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرا کر دکھا دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اب یہ ہے دیکھیں، تو پوچھا گیا کہ ایک انسان کو، ایک بشر کو کیوں نبی بنایا گیا اور فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو فرمایا کہ یہاں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو رسول بنایا جاتا، ملک الرسول، لیکن چونکہ یہاں انسان ہے اس لیے انسان کے لیے انسان ہی رہنما بن سکتا ہے، انسان کے لیے انسان ہی ماڈل بن سکتا ہے، فرشتے ماڈل نہیں بن سکتے۔ اس لیے دیکھیے کیسا ان کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو اعتراض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے، رجلا مسحورا ہے، تو بتایا گیا کہ یہی اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کیا گیا تھا۔ دیکھیے ذرا دو باتوں کو سمجھیے، ایک طرف تو یہ کہتے تھے فرعون اور اس کے ساتھی، اور بالکل اسی طرح ابو جہل اور اس کے ساتھی، ایک طرف کہتے تھے کہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ دوسری طرف کہتے تھے نہیں جادوگر تو سب کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن یہ خود بیچارے بڑے مظلوم ہیں، ان پر جادو ہو گیا، مسحور ہیں، یعنی ساحر کا الزام بھی ہوتا تھا اور مسحور کا بھی۔ اب ذرا دیکھیے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 معجزے دیے گئے تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو پتہ ہی ہے عصا، اور عصا ہاتھ میں جو ڈنڈا، دوسرے ید بیضہ، اور اس کا ذکر ایک وہاں بھی ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں، اور قمل جوئیں، اور دفادع مینڈک، اور مصر کے دریا وہ لال رنگ کے ہو گئے بالکل خون آلود، اور اسی طرح طوفان اور جراد یعنی لوکسٹ اتنے زیادہ ہو جاتے تھے۔ یہ 9 معجزات ان کو دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد فقال له فرعون، اور فرعون یہ بھی کہتا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اچھا دیکھیے، ہازانی ساحران بھی کہتے تھے وہ، یہ دونوں بھائی جو ہیں موسیٰ اور ہارون کیا ہیں؟ یہ جادوگر ہیں۔ اور یہ بھی کہتا تھا کہ لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا تو یہ خیال ہے کہ موسیٰ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں، یہ ایک واضح طور پر موقف اختیار نہیں کرتے بلکہ اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد بتایا گیا کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے، جو زمین آسمانوں کا رب ہے، اس نے بصائر یعنی بصیرت کی روشنیاں اس کتاب میں نازل کی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا انی لأظنک یا فرعون مبثورا، کہ اے فرعون میرا تو یقین ہے کہ تو ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ اب دیکھیے پھر وہی استفزاز کا لفظ یہاں آ رہا ہے، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ، اس نے بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دینا چاہا، اپروٹ کرنا چاہا، فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اسے غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے سب۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، ٹھیک ہے، اب فلسطین تم کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں کی حکومت اور وہاں کا اقتدار تم کو دیا جاتا ہے۔ اور یہی ہوا، پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت طالوت اور حضرت داؤد اور سلیمان نے وہاں حکومت قائم کی، اور ان کو پھر آزمایا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اب یہ پیراگراف آ رہا ہے، 9واں پیراگراف ہے، آیت نمبر 101 سے 104 تک۔ اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قریش کی قیادت کے رویے بالکل فرعونی قیادت کی طرح ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں بار بار یہ بتاتا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے، اور بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ وہاں سورۃ المزمل میں یہ کہا گیا انا ارسلنا الیکم رسولا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اے قریش کے لیڈرو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما ارسلنا شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کے پاس ایک پیغمبر حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے ایک بڑی گرفت میں انہیں اس کو جکڑ لیا۔ مطلب کیا ہے؟ تمہاری بھی اب شامت آنے والی ہے، جس طرح فرعون کی شامت آئی تھی۔ اب یہ آخری پیراگراف ہے، دیکھیے 105 سے 111 تک 7 آیات ہیں۔ کہا گیا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
تو یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف بشیر و نذیر ہیں، اور اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ، تاکہ لوگ ہضم کرتے جائیں، اس پر عمل کرتے جائیں، ایک دم نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا گیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، تو آپ اس پر ایمان لے آئیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، تو جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں یا دوسری کتابوں کی، تو یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور اس کے بعد وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ روتے تھے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں آخر میں دیکھیے توحید کا مضمون ہے، آداب دعا ہیں، اور کہا گیا کہ آپ اس کو اللہ کہہ کر پکاریے یا رحمان کہہ کر پکاریے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ آپ جو بھی پکاریے اس کے تو نہایت خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں، حسین و جمیل نام ہیں۔ اور نماز میں نہ تو آواز بلند کیجئے نہ پست کیجئے، بلکہ ایک درمیانی لب و لہجہ اختیار کیجئے۔ اور آخری آیت میں کہا گیا دنیا کو بتا دیجئے الحمدللہ، قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے۔ لم یتخذ ولدا، اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں رکھی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، جس طرح آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ولی عہد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا کوئی ولی عہد نہیں ہے کہ مجبوری میں کوئی اس کی جگہ کام کرے۔ وہ بیمار نہیں ہوتا کہ کسی سبسٹیٹیوٹ کی ضرورت پڑے، کوئی بوڑھا نہیں ہے کہ اس کی جگہ سنبھال لے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کبریائی بیان کیجئے، بھرپور کبریائی، بڑائی بیان کیجئے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پوری صورت کا حاصل یہی ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، فتح مکہ ہو کر رہے گی، اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ قریش مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ قریش کے رویے وہ فرعونی رویے ہیں، اور ان کے رویوں میں فرعونی رویوں سے بہت حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان